ہے فرماتے ہیں کہ یضحک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ دو بندوں پر ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ دو بندوں پر ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ کون سے دو بندے؟ فرمایا کہ وہ دونوں، ایک جو ہے لڑتا ہے، لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التوبہ چل رہا تھا، باب التوبہ، توبہ کے حوالے سے بیان ہو رہا تھا ریاض الصالحین کا۔ آج اس باب کی 3 حدیثیں آخری جو ہیں باب ختم ہو رہا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلی حدیث سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، جہاد کے اندر شریک ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین تبلیغ کے لیے بصرہ کی طرف ان کو روانہ کیا تھا، اور یہ صحابی، ان کی مرویات یعنی جو حدیثیں انہوں نے بیان کیے وہ 180 حدیثیں ہیں جو اس کی سند سے اور ان کے نام سے آتی ہیں، 180 حدیثیں۔ تو سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت من جوہینہ قبیلے کی ایک عورت آئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، وہی حبلى من الزنا، وہ عورت کسی غلط کام کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تھی، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہو گیا تھا۔ یہ بات کون بیان کر رہے ہیں؟ سیدنا عمران۔ فرماتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقم علیہ حدا، مجھ پر حد قائم کیجئے، میں نے ایسا کام کیا جس پر شرعی حد قائم ہوتی ہے۔ خود آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ولی وارث کو بلایا اور آپ نے ان سے کہا کہ اس کو لے جاؤ، فاحسن الیہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے ادب کے ساتھ اس کو رکھنا، اور جب یہ بچہ جنم لے تو پھر میرے پاس لے آنا، پھر اس پر حد قائم ہوگی۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ بعد میں جب آئی تو صحابی فرماتے ہیں پھر اس کے کپڑے جو ہے اس پر کس کر باندھ دیے گئے تاکہ رجم کرنے کی صورت میں کپڑے نہ پھٹیں اور جو ہے برہنہ نہ ہو۔ اس طرح اس کے جو کپڑے تھے لپٹ کر اس کو صحیح باندھ دیے گئے اور پھر اس کو رجم کیا گیا۔ اور یہ شادی شدہ بدکاری کرنے والے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ان دونوں کی یہ سزا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ سخت ترین شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ تو جب اس کو رجم کر دیا گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تصلی، آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، وقد زنت، اس نے تو بدکاری کی ہے۔ جب یہ الفاظ کہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتہم، فرمایا کہ اس نے اے عمر، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے پھر بھی اللہ سب کو معاف کر دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید وضاحت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس سے بھی کوئی افضل توبہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس عورت سے بھی افضل کوئی عورت اس کی توبہ ہو سکتی ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی؟ اور حدیث کے الفاظ ہے کہ خود آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجھ پر حد قائم کرے، یعنی اللہ کا خوف اس کو آیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملأ ابن آدم، اگر ابن آدم کو ایک سونے کی وادی مل جائے، ایک سونے کی وادی مل جائے، احب ان یکون لہو وادیان، تو پھر وہ زیادہ پسند کرے گا کہ اس کو 2 اور وادیاں مل جائے سونے کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرص اور تمنا ابن آدم کی بیان کر رہے ہیں کہ کس قدر اس کو حرص اور لالچ اور تمنا ہے۔ ایک مل گیا پھر وہ کوشش میں ہوتا ہے دوسرا ملے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، فرمایا کہ اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، یعنی جب فوت ہو جائے گا پھر اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ موت آنے تک انسان کی حرص قائم رہتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جو بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے۔
یہ آخری حدیث کے الفاظ ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کیا بیان کرتے محدثین، امام نووی رحمہ اللہ شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے جو برے ہونے کی جو اہم ترین وجوہات ہیں، ایک اس کی شرمگاہ ہے اور اس کا پیٹ ہے۔ ایک شرمگاہ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے اور برائیاں کرتا ہے، اور دوسرا اس کا پیٹ ہے کہ جس کی وجہ سے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، اگر کوئی بندہ حرام کھا لیتا ہے یا غلط مال میں جو ہے داخل ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی توبہ کا درس ہے، اور یہ باب التوبہ کی جو آخری حدیث ہے، بڑی ہی پیاری حدیث، بڑی ہی زبردست حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ یضحک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ دو بندوں پر ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ دو بندوں پر ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ کون سے دو بندے؟ فرمایا کہ وہ دونوں، ایک جو ہے لڑتا ہے، لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اور اس کو قتل کرنے والا شخص جو ہے وہ شہید نہیں ہوا، نہ ہی قتل ہوا، وہ کافر تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کی توبہ کر کے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ فرمایا یدخلان الجنت، یہ دونوں جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر ہنستا ہے اور مسکراتا ہے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے مسکراتا ہے کہ یہ شخص جو قتل کرنے والا، یہ کافر تھا، اس کو قتل کر کے اس کو جنت میں بھیج دیا، بعد میں خود بھی توبہ کر کے جنت میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کافر کی توبہ جب قبول کرتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو بیان ہوا ہے، اس کے اندر جو مسئلہ اہم ترین وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، ضحک اللہ کی صفت ہے، اور یہ مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے مسکراتا ہے، کب مسکراتا ہے، کیوں مسکراتا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے لائق ہے اسی طرح ہنستا ہے۔ ہم اس کے اندر کوئی تعویل نہیں کریں گے، کوئی ہم اپنی توجیہ بیان نہیں کریں گے کہ نعوذ باللہ بعض لوگ گمراہ ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طرح ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں مخلوق کی طرح یا ہنستا ہے، تشبیہ دے کر اللہ کی صفت کا انکار کر دیا۔ کہا کہ اگر ہم کہتے ہیں اللہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، تو انسان بھی مسکراتا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ اور انسان ایک جیسے ہیں، اس لیے کہا کہ اللہ مسکراتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ غلط عقیدہ ہے۔ جب حدیث کے اندر آ گیا، قرآن کے اندر اللہ کی صفت کا تذکرہ ہو گیا، تو ایمان والے کا کام یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ ہاں میں اللہ کی صفت کو مانتا ہوں، لیکن اللہ ہنستا ایسے ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کیسے اللہ ہنستا ہے، ذکر ہے تو ہم مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔